بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کی 25ویں تاریخ ہے اور آج ہم قرآن مجید کی جس آیت کی تفسیر بیان کریں گے وہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی فاسق شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس خبر کی تحقیق کر لو، فوراً یقین نہ کر لو کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں اس بات پر پچھتانا پڑے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ تفسیر، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو۔ کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے جس میں کسی کی شکایت ہو تو صرف اس کی بات پر اعتماد نہ کرو بلکہ تحقیق کر لو کہ وہ صحیح ہے یا نہیں۔ یعنی جو فسق یعنی گناہ سے نہیں بچا وہ جھوٹ سے بھی نہ بچے گا، تاکہ کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھو، پھر ان کی برات ظاہر ہونے کی صورت میں تمہیں اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانے میں اسلام کا کردار۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین اسلام ان کاموں سے روکتا ہے جو معاشرتی امن کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور وہ کام کرنے کا حکم دیتا ہے جن سے معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بنتا ہے۔ جیسے مذکورہ بالا آیت میں بیان کیے گئے اصول کو اگر ہم آج کل کے دور میں پیش نظر رکھیں تو ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں لڑائی جھگڑے اور فسادات ہوتے ہی اسی وجہ سے ہیں کہ جب کسی کو کوئی اطلاع دی جاتی ہے تو وہ اس کی تصدیق نہیں کرتا بلکہ فوراً غصے میں آ جاتا ہے اور وہ کام کر بیٹھتا ہے جس کے بعد ساری زندگی پریشان رہتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں خاندانی طور پر جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ اسی نوعیت کے ہوتے ہیں، چاہے وہ ساس بہو کا معاملہ ہو یا شوہر و بیوی کا، کہ تصدیق نہیں کی جاتی اور لڑائیاں شروع کر دی جاتی ہیں۔ آیت ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 4 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، ایک شخص اگر عادل ہو تو اس کی خبر معتبر ہے۔ نمبر 2، حاکم یک طرفہ بیان پر فیصلہ نہ کرے بلکہ فریقین کا بیان سن کر ہی کوئی فیصلہ کرے۔ نمبر 3، غیبت کرنے والے اور چغل خور کی بات ہرگز قبول نہ کی جائے گی۔ نمبر 4، کسی کام میں جلدی نہ کی جائے ورنہ بعد میں پچھتانا پڑ سکتا ہے۔ یہ تھی قرآن مجید کی آیت کی تفسیر جس میں بیان کیا گیا کہ اگر کوئی فاسق شخص آپ کے پاس کوئی خبر لائے تو پہلے اس کی تصدیق کر لی جائے، پھر اس پر یقین کیا جائے۔ بغیر تصدیق کیے کوئی ریئیکشن دینا بعد میں پچھتانے کا سبب بن سکتا ہے۔ ابھی ہم ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بیان کرتے ہیں جس میں سلام میں پہل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلام میں پہل کرنے والا غرور و تکبر سے پاک ہے۔ یاد رہے، جو لوگ قرآن مجید یا واعظ سننے سنانے میں مشغول ہوں یا پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہوں، انہیں سلام نہ کیا جائے۔ یہ تھا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس میں بیان کیا گیا کہ سلام میں پہل کرنا یہ انسان کے اندر غرور و تکبر کو ختم کرتا ہے۔ اب یہاں ہم ایک فقہی مسئلہ بھی بیان کرتے ہیں۔ مکھی حلق میں چلی گئی، روزہ نہ گیا اور قصدن یعنی جان بوجھ کر نگلی تو چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔